بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے فاطر السماوات والارض. اللہ کی ذات آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والی ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا. اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے اور جانوروں چوپایوں میں سے بھی جوڑے بنائے. یذرأکم فیہ. اللہ تمہیں اسی طرح اس میں پھیلا رہا ہے، یعنی اسی انداز سے کہ جانوروں کے بھی جوڑے ہیں اور انسانوں کے بھی جوڑے. لیسا کمثلہ شیء. اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. وہو السمیع البصیر. اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. گزشتہ درس میں لیسا کمثلہ شیء تک ہم لا کے بات کو روک دیے تھے کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا لیسا کمثلہ شیء کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. یہ سورۃ النحل آیت نمبر 74. فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. وہ اپنی مثال آپ ہیں. اس کی مثال دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے اور اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. وہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو یہاں ایک بڑا معروف مسئلہ ہے جس کی طرف اشارہ کر کے ہم نے چھوڑ دیا تھا کہ ہماری عادت ہے ہر معاملہ میں کسی نہ کسی رنگ میں مثال جو ہے وہ اللہ کی مثال بیان کرنے سے بھی ہم باز نہیں آتے. بڑے مشہور و معروف عقیدہ کے مالک جو ہر طرح کے وسیلے کو اپنے لیے جائز قرار دیتے ہیں. وسیلہ جائز بھی ہے اور وسیلہ ناجائز بھی ہے. وسیلے کی دو قسمیں ہیں، مشروع اور ممنوع.
مشروع وسیلہ وہ ہے جو کہ جائز ہے، اور ممنوع وسیلہ وہ ہے جو کہ منع ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے اس مثال کو دے کر بندے اللہ رب العزت کے ان ارشادات کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کہیں گے جی اگر کسی بڑے آدمی کو ملنا ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ بادشاہ کو ملنا ہو تو پہلے پین کے پاس جاتے ہیں، چپڑاسی کو ملتے ہیں، اس کے بعد وہ اندر لے کے جاتا ہے، اس سے بڑے سے ملتے ہیں، اس کے بعد اس سے بڑے سے ملتے ہیں، آخر میں جا کے ملتے ہیں۔ یہ اللہ کے پاس یا اللہ تک پہنچنے کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح اللہ کو پہنچنا ہے کسی وسیلے سے، اس کی مثال یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں سورہ نحل میں فرمایا ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ اب جس کی مثال ہم نے یہ دے دی کہ اللہ کے لیے اللہ تک پہنچنا ہو تو اس طرح کرنا ہوگا جیسے بادشاہ تک پہنچنا ہے، کیا بادشاہ میں وہ قدرتیں موجود ہیں جو اللہ کے پاس ہیں؟ بادشاہ میں کیا وہ طاقتیں، وہ صلاحیتیں، وہ قدرتیں موجود ہیں؟ بادشاہ کو زیادہ سے زیادہ جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ صرف وہی جانتا ہے، اور اگر اسے پوچھا جائے کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے تو بادشاہ کے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس اللہ رب العزت کی قدرتوں کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ دنیا کے کس کونے میں، زمین میں، آسمان میں، اس کائنات کی کس جگہ میں کوئی چیز کہاں ہے، اللہ کے علم میں یہ موجود ہے۔ اب بادشاہ کی اور اللہ کی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ بادشاہ کو ملنے کے لیے تمہیں درجہ بدرجہ چپڑاسی سے لے کے جانا پڑے گا، لیکن اللہ رب العزت کو ملنے کے لیے یہ مثال انتہائی غلط مثال ہے۔ وہ تو اگر کوئی برابری کی مثال دی جائے تب تو بات بنتی ہے کہ وہ بھی انہی قدرتوں کا مالک ہے، وہ بھی انہی قدرتوں کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت جانتا ہے تم نہیں جانتے، اور وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کی جاننے والا ہے۔ روئے زمین پر کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، روئے زمین کے کسی بھی کونے میں جہاں بھی کوئی درخت ہے، اس درخت سے اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ان عظیم قدرتوں کے مالک کے لیے آدمی ایک بادشاہ کی مثال دے دے جسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی چارپائی کے نیچے کیا ہے، دور جانا تو چھوڑیں، آپ یہ نہیں معلوم کہ اپنی چارپائی کے نیچے کیا ہے، اس کے لیے آپ مثال دیں گے، کہیں گے کہ اس کو ملنے کے لیے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، اور یہ کہیں نہیں کہا کہ آپ کس کے ذریعے مجھے پکارو۔ اللہ رب العزت کو اسماء حسنہ کا مالک قرار دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بے شمار اسماء حسنہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے اسماء حسنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت سارے خوبصورت نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اسے ان ناموں میں سے جس نام کے ساتھ چاہو پکارو۔ اللہ رب العزت کو پکارنے کے لیے اس کا نام لیں، کہیں بیٹھ کے نام لیں، کسی حال میں نام لیں، اللہ سنتا ہے، پہنچتا ہے، جانتا ہے۔ اب ہم نے مثال دے دی بادشاہ کی، اور کہیں کوئی مثال دے رہے ہیں، کہیں تو کوئی دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی مثالیں مت دو، اللہ اپنی مثال صرف آپ ہے، اس کی مثال دوسری کوئی چیز نہیں۔ ہمارے یہاں ایک تو یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کو ملنا ہو تو پہلے ایسے ایسے جایا جاتا ہے، وہ اصل میں قبروں کی طرف اپنا راستہ ہموار کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔
بادشاہ کو ملنے کے لیے جس طرح ہم جاتے ہیں تو پہلے ایسے ایسے جاتے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اسی طرح اپنے پیروں، اپنے بزرگوں، اپنی قبروں کے جو مزاروں، سرکاروں، درباروں والی پارٹیاں ہیں ان کے لیے راستہ کھول لیں کہ ہم ان کے راستے سے جانا چاہتے ہیں، جبکہ یہ وسیلے کی قطعاً ناجائز شکل ہے جو ہم نے اختیار کر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو جائز وسیلے رکھے ہیں وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر مثالیں موجود ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں مثالیں موجود ہیں کہ وہ کون سے وسائل ہیں، وہ کون سے ذرائع ہیں جن کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اور وہ جائز ذرائع ہیں۔ ان جائز ذرائعوں کے سلسلہ میں ایک چیز بنیادی جو سب سے پہلے ہے وہ یہی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے بے شمار خوبصورت نام ہیں، فادعوہ بہا، اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ سب سے پہلا وسیلہ قرآن کریم کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کے اسماء حسنی ہیں، اسے اس کے اچھے ناموں میں سے کسی نام سے پکار لو۔ اور ان ناموں کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ، اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100۔ اور اہل علم نے کہا بذات الصدور ہے، وہ سینوں کی جاننے والا ہے، روئے زمین پر کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، روئے زمین کے کسی بھی کونے میں جہاں بھی کوئی درخت ہے، اس درخت سے اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ان عظیم قدرتوں کے مالک کے لیے آدمی ایک بادشاہ کی مثال دے دے جسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی چارپائی کے نیچے کیا ہے، دور جانا تو چھوڑیں آپ، یہ نہیں معلوم کہ اپنی چارپائی کے نیچے کیا ہے، اس کے لیے آپ مثال دیں گے، کہیں گے کہ اس کو ملنے کے لیے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، اور یہ کہیں نہیں کہا کہ آپ کس کے ذریعے مجھے پکارو۔ اللہ رب العزت کو اسماء حسنی کا مالک قرار دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بے شمار اسماء حسنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے اسماء حسنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت سارے خوبصورت نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اسے ان ناموں میں سے جس نام کے ساتھ چاہو پکارو۔ اللہ رب العزت کو پکارنے کے لیے اس کا نام لیں، کہیں بیٹھ کے نام لیں، کسی حال میں نام لیں، اللہ سنتا ہے، پہنچتا ہے، جانتا ہے۔ اب ہم نے مثال دے دی بادشاہ کی، اور کہیں کوئی مثال دے رہے ہیں، کہیں تو کوئی دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی مثالیں مت دو، اللہ اپنی مثال صرف آپ ہے، اس کی مثال دوسری کوئی چیز نہیں۔ ہمارے یہاں ایک تو یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کو ملنا ہو تو پہلے ایسے ایسے جایا جاتا ہے، وہ اصل میں قبروں کی طرف اپنا راستہ ہموار کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ بادشاہ کو ملنے کے لیے جس طرح ہم جاتے ہیں تو جبکہ یہ وسیلے کی قطعاً ناجائز شکل ہے جو ہم نے اختیار کر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو جائز وسیلے رکھے ہیں وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر مثالیں موجود ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں مثالیں موجود ہیں کہ وہ کون سے وسائل ہیں، وہ کون سے ذرائع ہیں جن کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اور وہ جائز ذرائع ہیں۔ ان جائز ذرائعوں کے سلسلہ میں ایک چیز بنیادی جو سب سے پہلے ہے وہ یہی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے بے شمار خوبصورت نام ہیں، فادعوہ بہا، اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ سب سے پہلا وسیلہ قرآن کریم کے اندر ہمیں بتایا گیا
کہ اللہ کے اسماء حسنی ہے اسے اس کے اچھے ناموں میں سے کسی نام سے پکارو. اور ان ناموں کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ، اللہ کے 99 نام ہیں ایک کم 100. اللہ کے 99 نام ہیں ایک کم 100. اور اہل علم نے کہا کہ یہ حصر نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اللہ کا کوئی نام نہیں. اللہ کے اسماء حسنی میں سے 99 نام جو ذکر کیے گئے وہ بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ کے بے شمار نام ہیں قرآن کریم میں سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے علماء نے بہت سارے نام ذکر کیے. اللہ کے بے شمار نام ہیں، ان میں سے اس کے کسی بھی اچھے نام کے ساتھ اللہ کو پکارو اور اللہ سے مانگو. یہ اللہ سے مانگنے کا یا اللہ تک اپنی دعا کو پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. اور اگر کوئی مناسب حال نام لے، کسی کو رزق چاہیے تو وہ کہے یا رزاق. رزاق کا معنی رزق دینے والا ہے نا، بہت زیادہ رزق دینے والا. وہ کہتا ہے یا رزاق، اے لوگوں کو، کائنات میں بسنے والے جانداروں کو رزق دینے والے، مجھے رزق دے. بہترین وسیلے کی شکل ہے. یا رزاق ذو القوت المتین، اے انتہائی قوتوں کے مالک، رزق دینے والے مجھے رزق عطا فرما. ایک اللہ کے بہترین نام کے ساتھ آپ نے وسیلہ اختیار کیا اور یہ جائز ہے. اور جائز وسیلہ کی شکلوں میں سے دوسری شکل جو ہے وہ ہے اپنے عمل صالح کا وسیلہ اختیار کرنا. ہم وسیلہ بھی اختیار کرتے ہیں تو کہیں مردوں کا، کہیں قبروں کا، کہیں عجیب و غریب راستوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے ہم اپنے راستے اختیار کرتے و تلاش کرتے رہتے ہیں. ہمارے سامنے بہترین مثالیں کتب حدیث میں موجود ہیں، قرآن کریم میں موجود ہیں کہ وسیلہ کون سی چیز کو اختیار کیا جا سکتا ہے. اپنے عمل صالح کا وسیلہ ہے. اور عمل صالح کا وسیلہ اختیار کرنے کا پتہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. وہ واقعہ جو کہ بڑا مشہور و معروف ہے. 3 لوگ کہیں سفر میں جا رہے تھے، بارش شروع ہو گئی اور اس بارش کے خوف سے وہ تینوں کسی غار میں، پہاڑی غار میں گھس گئے. اندر گئے، بارش کا زوردار ریلا آیا، تھپیڑا آیا، بہت بڑی چٹان کو اس نے گرایا اور وہ اس غار کے منہ پہ آ کے اس نے غار کا منہ بند کر دیا. اب اپنے سامنے انہیں موت نظر آ رہی ہے کہ یہ ہمارے بس میں یہ نہیں ہے کہ یہ پہاڑی چٹان اپنے اس غار کے منہ سے ہٹا سکیں. اب یہاں تینوں نے طے کیا، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. اگر کوئی کہانی ہوتی تو کہانی رہ جاتی. صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہمیں یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. ایسے کریں کہ اپنا اپنا کوئی خالص عمل یاد کریں اور اللہ رب العزت کو اس خالص عمل کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگیں کہ وہ ہماری یہاں سے خلاصی کروائیں. اب تینوں نے اپنے اپنے ایک ایک خالص عمل کا ذکر کیا. وہ عمل تو سارے معروف ہے نا. تینوں نے اپنے اپنے جس عمل کا ذکر کیا ساتھ ہی کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا. ایک آدمی نے مزدوری کی بات کی، ایک نے اپنی چچا زاد بہن کی بات کی، ایک نے اپنے بوڑھے والدین کی بات کی. یہ تینوں واقعات تو مشہور ہیں نا. ان تینوں نے نہ کسی مردے کی بات کی، نہ کسی قبر کی بات کی، نہ کسی نبی کا نام لیا، نہ کبھی کسی ولی کا نام لیا، بلکہ کیا کیا؟ اپنا عمل یاد کیا. اپنا عمل یاد کر کے کہتے ہیں اے اللہ تو جانتا ہے، تیرے علم میں ہے کہ یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا. ہمیں یہاں سے نجات عطا فرما. ایک نے کہا تھوڑا سا راستہ بن گیا، دوسرے نے کہا راستہ اور زیادہ ہو گیا، اور تیسرے نے کہا چٹان ہٹ گئی اور وہ باہر نکل آئے.
ہمارے سامنے بہترین مثال موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی مثال موجود ہے کہ اگر وسیلہ اختیار کرنا ہے تو اس طرح اپنے عمل صالح کا وسیلہ اختیار کرنا، یہ ہے جائز وسیلہ۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اپنے اسماء حسنہ کے بارے میں فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے اسماء حسنہ کو وسیلہ اختیار کرو، وہ بھی جائز وسیلہ۔ اور ایک وسیلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اختیار کیا گیا۔ کتب حدیث میں یہ معروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اگر کبھی بارش نہ ہوتی، لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، ہمارے لیے دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ساتھ لیتے، کھلے میدان میں چلے جاتے، جا کے دعائیں مانگتے، اور اللہ رب العزت بارش نازل فرما دیتا۔ اور ایک واقعہ تو وہ بھی ہے کہ ایک بدو، ایک عرابی آدمی مسجد نبوی میں داخل ہوا، دروازے سے داخل ہوا، خطبہ جمعہ شروع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہی کہا یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل، جانور مر رہے ہیں، راستے کٹ گئے ہیں، یعنی لوگ باہر نکلنے کا کوئی سلسلہ نہیں رہ گیا، اور جانور بھوکے مر رہے ہیں، کوئی چیز نہیں مل رہی، ہر طرف جل تھل پانی ہی پانی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بھوک کی وجہ سے گھاس نہیں، کوئی چیز نہیں، پہلے دن یہ دعا مانگ، کوئی گھاس پھوس نہیں رہی، قحط سالی کی وجہ سے جانوروں کو بھوک سے جانور مر رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران ہی اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اے اللہ اپنے بندوں کے لیے بارش نازل فرما۔ صحابی راوی حدیث کہتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ باہر کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی بادل کا نشان تک نہیں، دیکھتے دیکھتے آسمان کے وسط میں چھوٹا سا بادل نمودار ہوا اور اس نے چاروں طرف پھیلنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھ کے پل ہی پل میں پورے کا پورا آسمان بادلوں سے بھر گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ ہم نے مسجد سے بھاگ کر اپنے گھروں میں پناہ لی، بارش شروع ہو گئی، زوردار بارش۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ کے دوران ہی دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے بارش نازل فرما دی۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی مشکل سے بھاگ کر اپنے گھروں میں پناہ لی۔ بارش شروع ہوئی اور بارش ہوتے رہی، 8 دن گزر گئے، بارش چلتی رہی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، بارش شروع ہوئی، پورا ہفتہ بارش ہی بارش ہے، کبھی 2 ہفتے بارش ہے، درمیان میں کبھی رک گئی، کبھی پھر شروع ہو گئی، ہفتوں کے ہفتے بارش چلتی رہتی۔ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کی دعا کے نتیجہ میں بارش شروع ہوئی تو چلتی ہی رہی۔ اگلے جمعے اسی طرح اسی وقت وہی شخص اسی دروازے سے پھر داخل ہوا اور اندر آتے ہی وہی الفاظ کہے، ہلکت الاموال وانقطعت السبل، یا رسول اللہ پہلے تو جانور بھوک سے مر رہے تھے، اب پانی اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس کے نتیجہ میں چارہ نہیں مل رہا۔ اس وقت قحط سالی، اب پانی ہی پانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ انسان کتنا کمزور ہے، کل تک یہ قحط سالی کے لیے بارش نازل کرنے کے لیے دعائیں کروانے کو بھاگ رہا تھا، آج بارش ہو رہی ہے تو رکوانے کے لیے دعائیں منگوا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ پھر دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت سے دعا کے دوران، الاودیۃ والآکام، اے اللہ ان بادلوں کو وادیوں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر لے جا، مدینہ منورہ سے اس کو دور لے جا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے بادل چھٹنا شروع ہو گئے اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم سورج کی چمکتی دھوپ میں اپنے گھروں میں پہنچے۔ یہ وسیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا وسیلہ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارک کا وسیلہ ہے۔
ذات گرامی کا وسیلہ تب ہوتا کہ صحابہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کہتے اے اللہ ہمارے نبی کی جاہ، ہمارے نبی کی عزت، ہمارے نبی کے مقام و مرتبہ کی وجہ سے ہمیں بارش عطا فرما۔ ایسے کیا آپ؟ نہیں کہے اور کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجیے، دعا کی، اللہ رب العزت نے بارش نازل فرمائی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ ہیں اور صحابہ کے لیے دعا مانگی۔ اس موقع پر آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگی، اور دوسرے مواقع پر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے اور کھلے میدان میں جا کر صحابہ کرام کے لیے صلاۃ الاستسقاء کی 2 رکعتیں پڑھتے، ممبر پہ کھڑے ہو کر دعا مانگتے، چادر کو پلٹتے، جیسا کہ نماز استسقاء کا طریقہ معروف ہے۔ اللہ رب العزت بارش نازل فرما دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگیں تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت قبول کرتا، نیک لوگ دعا مانگیں تو اللہ قبول کرتا ہے۔ نیک لوگوں کی دعائیں دیکھو، 3 آدمی جو پہاڑی کے غار میں پھنسے ہوئے ہیں نیک لوگ ہیں، وہ نبی نہیں ہیں۔ آج بھی اگر نیک لوگ دعا مانگے تو اللہ رب العزت نیک لوگوں کی دعائیں سنتا ہے، لیکن اگر دعا منگانے کے لیے ہم ایسی جگہ جا نکلیں، جیسے ہمارے آج کل بہت ساری ہستیاں ایسی منظر عام پر لائی جا رہی ہیں کہ ان کے تقدس، ان کی بزرگیوں کے پیچھے شیطان ننگا ناچ رہا ہے۔ بزرگ ہیں لیکن انتہائی گھٹیا درجے کے بدکار قسم کے لوگ اپنی آنکھوں میں ان کو تارا بنائے ہوئے ہیں اور ان کا نام لے کے جی رہے ہیں، لڑکیاں عورتیں ہر کوئی ان کے پاس لے کے جا رہے ہیں، اور وہ انتہائی فحاشی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ابھی یہ پچھلے دنوں ہر ہفتے دوسرے ہفتے کوئی نہ کوئی پیر سامنے لائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی نہیں، جو بدکار قسم کے لوگ ہیں ان کی دعائیں اللہ کیا سنے گا؟ نیک لوگوں کی دعائیں اللہ سنتا ہے۔ اگر نیک لوگ دعا مانگیں اور نیک زندہ ہو تو اس سے دعا کروانا جائز، یہ وسیلہ جائز۔ اور اگر نیک آدمی فوت ہو جائے تو پھر کیا کریں گے کہ یا اللہ یہ جو مر چکا ہے اس کی وجہ سے ہمیں بارش عطا فرما، کیا یہ جائز ہوگا؟ نہیں۔ ہمارے یہاں آج کل جائز مانا جا رہا ہے، قبروں کا کاروبار بڑے زور شور سے چل رہا ہے۔ اگر فوت شدہ کسی نیک آدمی کی ذات کا وسیلہ لینا جائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑا وسیلہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر فوت شدہ کا اور اس کی ذات کا وسیلہ جائز ہوتا تو ہمیں کسی پیر کے پاس جانے کی، کسی پیر کی قبر پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے گھر میں بیٹھے کہیں کہ یا اللہ تو جانتا ہے ہم تیرے نبی کے امتی ہیں، اپنے نبی کی ذات گرامی کی وجہ سے ہمیں بارش عطا فرما۔ ساری دنیا میں مسلمانوں کو یہ راستہ کھلا رہتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو کہ دین کی صحیح سمجھ، دین کا صحیح فہم رکھتے تھے، انہوں نے ہمارے سامنے بہترین مثال اسی زمانے میں قائم کر دی کہ آدمی چاہے کتنا نیک کیوں نہ ہو، جب وہ فوت ہو جائے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، بڑا مشہور و معروف ان کے زمانے میں واقعہ پیش آیا۔ قحط سالی ہو گئی، ہر طرف دھول اڑ رہی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، چارہ نہیں، دانہ نہیں، انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے مشکلات شروع ہو گئیں۔ تو صحابہ کرام، تابعین، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، صحابہ کا اور تابعین کا زمانہ ہے، انہوں نے کہا امیر المومنین بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، کچھ کریں۔ امیر المومنین کو صلاۃ الاستسقاء کا طریقہ معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر صلاۃ الاستسقاء پڑھا کرتے تھے، بارش ہو جایا کرتی تھی۔ اور امیر المومنین وہ انسان ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا مقام دیا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے کپڑوں سے باہر ہونے والے لوگوں میں سے نہیں تھے۔ امیر المومنین عمر فاروق، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ اسی طرح
حضرت عمر فاروق سے خطاب کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابن الخطاب، اے ابن خطاب تیرے کیا کہنے، جس راستے سے تو آ رہا ہوتا ہے اگر آگے شیطان بھی آ جائے تو تمہیں دیکھ کے وہ بھاگ جاتا ہے۔ یہ باتیں عمر فاروق سن چکے ہیں، لیکن اپنے دل میں ابھی تک وہ زام جو ہمارے یہاں آیا ہی رہتا ہے، ہر کسی کے دل میں بیٹھا ہی رہتا ہے کہ ہم چوما دیگرے نیست، مجھ جیسا دنیا میں دوسرا کوئی آیا ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ لوگ انتہائی متواضع، اللہ رب العزت کے سامنے آپ کو بہت کم تر سمجھنے والے، اپنے بھائیوں کے ساتھ بھائی بن کر رہنے والے تھے۔ یہ ذرا بھی ذہن میں نہیں آیا کہ میں اب امیر المومنین بھی ہوں، میرے بارے میں نبی نے اتنے الفاظ بھی کہے ہوئے ہیں، چلے میں ان کو لے کے جاتا ہوں، صلاۃ الاستسقاء پڑھتے ہیں۔ عوام نے امیر المومنین سے جا کے شکایت کی، اور امیر المومنین کہاں گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گئے؟ نہیں گئے۔ واقعہ تو آپ سارے جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پورے روئے زمین پر بسنے والے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں سے افضل ہیں، ان کی قبر پہ عمر فاروق نہیں گئے۔ گئے کہاں؟ حضرت عباس کے گھر گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، اور صحابی کہیں تو پھر نیک کہنے کی کیا ضرورت ہے ساتھ؟ صحابی تو سارے ہی چاند کے آسمان کے ستارے تھے، سارے ہی نیک تھے، اور یہ تو خاندان نبوت کے شخص ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میرے چچا میرے باپ کی جگہ تھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کا اتنا احترام کیا کرتے تھے اپنے زمانے میں کہ حضرت عباس اگر آ جائیں بازار میں اور عباس رضی اللہ عنہ پیدل چل رہے ہوں تو وہ کبھی گھوڑے پر سوار ہو کر پاس سے نہیں گزرے۔ ان کے دل میں اتنا احترام ہے، امیر المومنین وہ ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یہ ہیں، دل میں اتنا احترام ہے۔ گئے کہاں؟ عباس، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہم اس کام کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، اب آپ نہیں ہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہیں، اور بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، ہمارے ساتھ چلو اللہ سے دعا مانگیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے بارش عطا فرمائی۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ رب العزت نیک بندوں کی سنتا آیا ہے، سنتا آ رہا ہے، اور آج بھی سنتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ صحیح معنوں میں جو نیک پاک باز لوگ ہیں، اللہ رب العزت ان کے منہ سے نکلتے ہی باتوں کو مانتا ہے۔ اور اگر آدمی موجودہ حالات پہ نظر ڈالے تو پتہ چلتا ہے کہ بڑی زیادہ دعائیں کی جاتی ہیں، بڑے بار بار اللہ سے مانگا جاتا ہے، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اور وہ اسباب آج کل بہت ہیں۔ رزق میں ملاوٹ اس حد تک ہو چکی ہے، رزق حلال ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی حوالے سے ہماری رزق میں، روزی میں ملاوٹ حرام کی ہوتی جا رہی ہے، اور آدمی ایک لقمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک لقمہ جو اپنے منہ میں حرام کا ڈالے گا اس کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج اگر لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس کی وجہ یہ بھی ہے، ورنہ یہاں خلیج میں پرانے رہنے والے لوگوں کو، سعودی عرب میں پرانے رہنے والے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ عموماً منگل کے دن اعلان ہوتا ہے، پیر کو اعلان کرتے ہیں، سوموار کا دن منڈے۔ پیر کے نام سے مجھے یاد آ گیا ربیع الاول بھی شروع ہو چکا ہے، اس دن کا نام ہی پیر ہو گیا، اور یہ پیر اسی لیے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے تھے، ورنہ اس کا نام ہے سوموار یا منڈے، اب پیر کر دیا گیا۔ پہلے ربیع الاول تھا،
اب اس ماہ کا نام کیا ہے؟ ماہ نور. ہاں ابھی آج کل کہہ رہے ہیں ماہ نور، اور کئی کے کئی نام ہو رہے ہیں. پیر کے دن یا سوموار کے دن اعلان ہوا کرتا اخبارات میں کہ کل نماز استسقاء پڑھی جائے گی، اور مطلب یہ ہے کہ سارے ملک میں مساجد میں لوگ نماز استسقاء پڑھیں. اور یہاں یقین مانیں بہت دفعہ ایسا دیکھا، یہاں بڑے پرانے لوگ بھی ہوں گے، بہت دفعہ ایسا دیکھا کہ منگل کو صلاۃ الاستسقاء پڑھی گئی، وہ تو جمعہ بلکہ اگلے منگل تک بارش ہی بارش چل رہی ہے. اللہ رب العزت آج بھی نیک لوگوں کی مانتا ہے، یہ نہیں کہ پہلے مانتا تھا اور اب نہیں. نیک لوگ آج بھی موجود ہیں، لیکن جیسے جیسے نیک لوگوں میں سے یہ غلط قسم کی ملاوٹیں اور یہ وہ چیزیں آ رہی ہیں، ویسے ویسے دعائیں قبول ہونا کم ہوتی جا رہی ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور صحابہ کی دعا کو قبول کیا، بارش شروع ہو گئی. اور اس واقعہ نے ہمیں جو سب سے اہم سبق دیا، وہ سبق آج ہمارے مسلمان پتہ نہیں کیا بات ہے بھولتے جا رہے ہیں. اس واقعہ میں اصل سبق یہ ہے کہ اگر ولی فوت ہو جائے تو اس کی قبر پہ جا کے دعائیں نہیں کی جا سکتی. ولی فوت ہو جائے اس کی قبر سے نہیں مانگا جا سکتا، بلکہ ولی زندہ ہو تو اسے دعا کروائی جا سکتی. اب یہاں دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نہیں گئے، بلکہ عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جو کہ زندہ تھے، ان سے دعا کروائی. یہ وسیلے کی 3 شکلیں ہیں: اسماء حسنہ کا وسیلہ، اپنے عمل صالح کا وسیلہ، یا پھر نیک ولی کی دعا کا وسیلہ جو کہ زندہ. آج بھی اختیار کریں، تینوں وسیلے جائز ہیں. ہم ان جائز تینوں وسیلوں کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے وسیلے اختیار کرتے ہیں. کبھی کسی قبر پہ گئے ہوئے ہیں، کبھی کسی قبر پہ گئے ہوئے ہیں، اور قبروں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی صورتحال جو ہے وہ میں نے ابھی ذکر کی ہے. اتنے بد کردار قسم کے لوگ آج قبروں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پیر بنے ہوئے ہیں اور ولی بنے ہوئے ہیں، کہ جن کی بد کرداری اب آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے. لیکن مسلمانوں کی عقل کا بھی کیا کریں کہ ادھر آج ایک پیر ننگا کرتے ہیں، ایک آدھ دن کے لیے اثر محسوس ہوتا ہے لوگوں میں کہ یہ کوئی بات نہیں رہ گئی، اگلا ہفتہ آنے سے پہلے پھر وہاں رش لگا ہوا ہوتا ہے. اور پیر بھی اتنی کرنی والے آج کل ہو گئے ہیں کہ آج بند ہوتے ہیں کل باہر ہوتے ہیں. اب یہ بھی خبریں آپ سن رہے ہیں، آج پیر کو پکڑا گیا، بند کیا، پولیس میں کیس ہوا، یہ ہوا، کل پیر صاحب پھر آزاد ہیں، پھر وہی رون کے اور پھر وہی کچھ. کیونکہ پکڑنے والے بھی تو اصل میں انہی کی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں یہ بتایا ہے، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے اور اس کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. یہ نہ کرو کہ جیسے بادشاہ کو ملنا ہو تو ایسے جایا جا سکتا ہے، اسی طرح اللہ کو ملنا ہو تو اس کے لیے پہلے اس کے پاس جائیں، پہلے اس کے پاس نہیں. اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، اللہ اپنی مثال آپ ہیں، اور اس کے لیے مثالیں دینا جائز بھی نہیں ہے. اور اللہ کے اسماء حسنہ، اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات علیہ، ان کا وسیلہ جائز ہے. اور اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا اس کی بھی ایک خاص شکل ہے. توحید کتاب التوحید کے نام سے مشہور ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی کتاب، محمد بن عبد الوہاب، آگے اس کے جو بھی چاہیں لگا لیں. کوئی کہے گا نجدی، کوئی کہے گا وہابی، کوئی کہے گا کچھ. اور ایک جماعت نے جو آدمی قرآن و سنت پہ چلنا شروع کر دے اس کا نام وہابی رہ دیا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ چاہے محمد بن عبد الوہاب کو جانتا بھی نہ ہو، کہیں گے یہ وہابی ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی کتاب ہے کتاب التوحید. یہاں کے شیخ صالح فوزان کی کتاب ہے کتاب التوحید. شیخ محمد بن عبد الوہاب کی اولاد میں، احفاد میں، بیٹے، پوتے، پڑپوتے، مختلف کتاب میں انہی کتاب کی شرح
بہت سارا مٹیریل کتاب و توحید کے حوالے سے موجود ہے، اور توحید کی 3 قسمیں وہ بھی مشہور ہیں اور یقیناً آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ توحید کی 3 قسمیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید الاسماء والصفات۔ الوہیت یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اور ربوبیت اس کائنات کو بنانے اور چلانے والا اللہ ہے۔ ربوبیت کا معنی رب کا معنی پالنے والا، یعنی اس پوری کائنات کو بنانے اور چلانے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس کائنات کو بنانے اور چلانے والا اللہ ہے، اس توحید کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ تو آپ کے علم میں ہے نا، قرآن کریم میں اللہ نے جا بجا یہ ذکر کیا کہ اے میرے نبی، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ زمین کس نے بنائی، کہیں گے اللہ نے۔ آسمان کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ کہیں گے کہ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور بار بار فرمایا سیقولون اللہ، کہیں گے کہ یہ کام اللہ ہی کرتا ہے۔ ان کا کس توحید میں اختلاف تھا سب سے زیادہ؟ توحید الوہیت میں۔ اس کائنات کو چلانے بنانے والا تو اللہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن سجدہ وہ کسی کو بھی کر دیتے تھے۔ سجدے کے لیے یا عبادت کے لیے وہ ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، جیسا کہ آج بھی مسلمانوں میں یہ سلسلہ بہت عام ہو گیا کہ وہ ربوبیت کو تو مان رہے ہیں، لیکن الوہیت کے معاملے میں یہ بھی جہاں چاہتے ہیں سجدہ کر دیتے ہیں، جس سے چاہے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ خاص صفات ہیں وہ جس میں چاہے مان لیتے ہیں، جبکہ اسماء و صفات جو توحید کی 3 قسم ہے، اس کو صحیح طور پر سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کے جو اسماء ہیں یا اللہ رب العزت کی صفات ہیں، ان کو کس طرح مانا جائے۔ اہل علم نے توحید الاسماء والصفات کے بارے میں 2-3 الفاظ ایسے کہے ہیں کہ جب تک وہ سامنے نہ رہیں گے اس توحید کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے اسماء و صفات کو، اللہ کے اسماء گرامی اور اس کی صفات علیہ کو ماننا جس طرح کے وہ ہیں اسی طرح اس میں ذرا برابر کمی بیشی نہیں کرنا۔ من غیر تحریف، ایک لفظ یہ ہے کہ اللہ کی صفات کو بغیر تحریف کے ماننا۔ تحریف کیا ہے؟ تحریف کہیں یا تعویل کہیں، اللہ رب العزت کی کسی صفت کو کوئی اور رنگ دے دینا، اس کا معنی بدل دینا، اس کا مفہوم چینج کر دینا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ اب اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اللہ رب العزت کا ہاتھ ثابت ہو گیا یا نہیں؟ اللہ کا ہاتھ جس حدیث کی روح سے ثابت ہے، ہم کہیں کہ اس سے اللہ کا ہاتھ تو مراد نہیں، اس سے اللہ کی مدد، اللہ کا تعاون یہ مراد ہے۔ گویا کہ ہم ہاتھ ماننے کو تیار نہیں۔ جب اللہ کا ہاتھ نہیں مانیں گے ہم نے گویا کہ تحریف کر دی، معنی بدل دیا، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، وہ کیسا ہے اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے پیچھے لگے۔ من غیر تحریف، یہ ہے تحریف، معنی بدل دینا، رنگ بدل دینا، اور ساتھ ہی فرمایا ومن غیر تشبیہ، اور تشبیہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا ہاتھ اس طرح ہے، نہیں، ہم یہ تشبیہ یا تمثیل نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت کی کوئی مثال ہے ہی نہیں، تو ہاتھ یا کسی بھی چیز کی مثال کیسے دے سکیں گے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ بغیر تمثیل کے یہ ماننا ہوگا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے؟ جیسا اس کی ذات کو لائق ہے۔ ولا تعطیل، اور نہ ہی
اس صفت کو معطل کرنا چاہتا ہے، تحریف بھی نہیں اور تمثیل یا تشبیہ بھی نہیں، تعویل بھی نہیں اور تعطیل بھی نہیں۔ اللہ کی صفات کو قبول کرنا ہوگا۔ اگر یہ کہیں کہ وہ صفات جو ہیں اس کی، اللہ رب العزت کی ذات ان صفات سے موصوف نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ نعوذ باللہ ہم نے تو اللہ کو بالکل بے یار و مددگار کر دیا۔ اللہ رب العزت کی جتنی صفات ہیں، جتنے اسماء حسنہ ہیں، ان کو اس کی اصل حالت میں ماننا ضروری ہے۔ اور ایک ہے من غیر تکییف، اللہ کی صفات کو بغیر کیفیت کے ماننا، یعنی کیفیت اپنی طرف سے دے دیں، ہاتھ کیسا ہے، پاؤں کیسا ہے، پاؤں کا ذکر بھی ہے یا نہیں اللہ کے پاؤں؟ مشہور حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں، بلکہ بخاری مسلم میں، کہ جہنم سے کہا جائے گا، جہنم سے کہا جائے گا حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی ہے؟ تو جہنم کہے گی حل میں مزید، ابھی اور۔ بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنا قدم مبارک جہنم میں رکھے گا تو کہے گی کہ میں اب بھر گئی، میں اب بھر گئی۔ اللہ کا قدم ہے، ماننا چاہیے، ایمان لانا چاہیے۔ اللہ کا ہاتھ ہے، ماننا چاہیے، ایمان لانا چاہیے۔ اللہ کا وجہ ہے، اللہ کا وجہ چہرہ ہے، ماننا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کا سمع، اللہ کا بصر ہے، ہمیں ماننا چاہیے۔ اب اس کو گمانے پھرانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ثم استوى علی العرش، اللہ رب العزت نے زمین و آسمان بنائے اور اس کے بعد اللہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ عرش کہاں ہے؟ یہاں کہیں دائیں بائیں ہے یا اوپر ہے؟ عرش 7 آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ اللہ رب العزت کی جہت تو طے ہو گئی، ثم استوى علی العرش، کے پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ اللہ رب العزت اوپر ہے، اس کو اگر ایمان کی حد تک نہیں تو کم از کم فطرت کی حد تک میرا خیال ہے کافر بھی مانتے ہیں۔ فطرت کی حد تک تو کافر بھی مانتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے، اور کچھ فطرت کے ہاتھوں مجبور لوگ وہ ہیں جو اللہ کو ہر جگہ مان رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ کون سی فطرت کے اوپر آئے ہوئے ہیں، کہیں گے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر کسی میں موجود ہے، ہر چیز میں موجود ہے، بلکہ صوفیوں کا جملہ ہے مجھ میں اللہ تجھ میں اللہ، ہر چیز میں اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے اور عرش اوپر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنیز کو دیکھا تو پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے اے کنیز این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے اشارہ کیا کہ اللہ اوپر ہے۔ پوچھا میں کون ہوں؟ تو کنیز نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا یہ کنیز مسلمان ہے، اس کو آزاد کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کنیز نے اللہ کو فرمایا کہ وہ اوپر ہے۔ آج عربوں کے یہاں بڑا مشہور ہے، اور ہمارے الحمدللہ پڑھے لکھے لوگوں کے بچے جو ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں، چھوٹے بچے کو کہیں اللہ کہاں ہے، وہ کہے گا کہ اوپر ہے۔ اور جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے فطرتی طور پر ہاتھ اٹھائے گا۔ جب کوئی مظلوم ذرا کسی کے ہاتھوں تنگ ہو جائے گا تو اس وقت اسے بھی کہے گا کہ مت بھولو۔ یہ کیا معنی ہوا مت بھولو؟ کہ اوپر کوئی ذات ہے جو تمہارا حساب لینے کے لیے موجود ہے۔ ایک طرف فطرتی طور پر لگتا ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ رچی بسی بات ہے کہ وہ یہ بات قبول کرے کہ اللہ عرش پر ہے، اوپر ہے، اور دوسری طرف یہ ایسا اس مسئلے میں گھپلا ڈالتے ہیں کہ لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ اللہ ہر جگہ ہر چیز میں موجود ہے۔ ثم استوى علی العرش، اللہ اپنے عرش پر۔
اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ اللہ عرش پر ہے، لیکن وہ پابند نہیں ہے کہ وہ صرف عرش پر ہی رہے، کیونکہ اللہ تو ہر روز آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے۔ حدیث مشہور ہے یہ نہیں، تہجد کے وقت رات کے آخری پہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے حل من مستغفر، کوئی ہے جو بخشش طلب کرے، فاغفر لہ، میں اس کو بخشوں، حل من سائل، کیا ہے جو کوئی سوال کرے مانگے میں اس کو دوں۔ اللہ ہر رات آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، اور ایک نزول اللہ کا سالانہ بھی ہے۔ یوم عرفہ کے دن بھی اللہ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے، اور اس وقت فرشتوں کو اکٹھے کر کے کہتا ہے کہ آؤ دیکھو، یہ لوگ اس وقت اس میدان میں اکٹھے ہیں، اپنے لباس کی پرواہ نہیں، خوراک کی پرواہ نہیں، رہائش کی پرواہ نہیں، لیکن سارے ایک کھلے میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب تو وہ کھلا میدان اس طرح بھی نہیں رہا نا، ابھی تو زبردست قسم کی رہائش ہے، ایئر کنڈیشن ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، وہاں گرد و غبار والا کھاتا بھی کوئی نہیں رہ گیا، نہ کپڑے اٹے ہوئے نہ بال اٹے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں بنا دی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت فرمایا ہے اس وقت یہ ٹینٹ نہیں تھے، یہ سلسلے جیسے آج ہیں، ایئر کنڈیشن نہیں تھے، جیسی حالت تھی فطرت پر موجود تھے۔ اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر اتر کر فرشتوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں کیا لینے آئے، اور پھر خود کہتا ہے کہ میں تمہیں گواہ کرتا ہوں، گواہ بناتا ہوں کہ آج جتنے لوگ میدان عرفات میں موجود ہیں میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت کا ایک نزول یہ ہے جو کہ سالانہ ہے، ایک نزول ہمیں معلوم ہے کہ ہر رات کو ثلث الاخیر، رات کا آخری 1/3 حصہ سحری کے وقت، تہجد کے وقت بھی اللہ کا نزول ہے، اور اللہ جب چاہے نزول فرمائے، یہ تو ہمیں بتایا گیا، یہ ہمیں بتایا گیا ہے، لیکن وہ جب چاہے نزول فرما سکے، اس کو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ عرش پر مستوی ہے۔ عرش پر کس طرح مستوی ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ من غیر تکییف، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا بغیر کیفیت بیان کیے۔ یہ کیفیت بیان کرنا کیا ہے؟ اللہ عرش پر مستوی ہے، اب کوئی آدمی اس بات کے پیچھے لگ جائے کہ اللہ کس طرح مستوی ہے نا، آدمی کہے کہ اللہ کس طرح، اللہ اپنے عرش پر ہے، کیسے ہے؟ اب تمہیں کوئی اس کی ضرورت ہے کہ کیسے کے پیچھے لگ جائے؟ اللہ اپنے عرش پر ہے، بات ختم ہو گئی۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے بال کی کھال نکالنے کے لیے ہر طرح کا بال کی کھال اور مین میں باریکیوں میں گھسے چلے جا رہے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بعض فقہا میں بھی عادت رہی، ہمارے ایک فقہ تو بہت ساری باریکیوں میں اتنا آگے لے گئے ہیں کہ نہ کبھی وہ مسائل پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی بیان کرتے رہے۔ جتنا جتنا معلوم ہے، جتنا جتنا سامنے ہے، اتنے میں رہو۔ اللہ عرش پر کیسے ہے کوئی ضرورت نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں ہیں، درس دے رہے ہیں، وہاں ایک آدمی کا اسی طرح کا مکالمہ ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عرش پر کس طرح ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ مستوی کا مصدر ہے استواء، یعنی اللہ کا مستوی ہونا عرش پر یہ تو معلوم ہے کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ والکیف مجہول، یہ تم پوچھ رہے ہو کہ کیسے مستوی ہے، یہ مجہول ہے، یہ نامعلوم ہے، ہمیں معلوم نہیں۔ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اور اگر کہیں کہ مجھ میں اللہ تجھ میں اللہ، تو ایمان ہوا۔ اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، کہا کہ اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔
اور اس سوال کرنے والے کو اپنے درس سے نکال دیا، کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، مجھے لگتا ہے کہ تم بدعتی آدمی ہو۔ سوال کرنے کے لیے بھی آدمی میں تھوڑی سی اہلیت ہونی چاہیے۔ کوئی کام کی ضرورت کی بات ہے، پوچھو، بلا وجہ نہ پوچھتے چلے جاؤ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے استوا کے معاملے کو بالکل صاف کر دیا کہ کیفیت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اور بس کیسے مستوی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے لیسا کمثلہ شیء، اب دیکھیں 2-3 ہی یہ لفظ ہیں کہ اللہ کی مثال کوئی نہیں، نہ بادشاہوں کو اللہ کی مثال دو بادشاہوں کے ساتھ کہ اگر ایسے ملنا ہے ایسے ملنا ہے تو چپڑاسی سے جانا ہے۔ بادشاہ کو ملنے کے لیے تو چپڑاسی سے آپ کو جانا پڑ رہا ہے، اللہ سے ملنے کے لیے کہاں کہاں جائیں گے آپ؟ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر۔ اور اللہ نے ایک اور طریقہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تمہارے بہت ہی قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کی شاہ رگ کے سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شاہ رگ سے زیادہ قریب کا معنی یہ ہوا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، جہاں کہیں بھی ہم ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ بے ذات ہی ساتھ ہے یا بے صفات ہی ساتھ ہے؟ اللہ بے صفات ہی ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے یہاں جو لفظ عموماً استعمال کیا جاتا ہے اللہ حاضر ناظر ہے، اور یہ کہیں کہیں میں نے دیکھا کہ بعض علماء کی کتابوں میں بھی آ گیا، لیکن چونکہ عالم کا عقیدہ اپنا صحیح ہو اور وہ لکھ دے تو یہ مانا جائے گا کہ جو عام لوگ کہتے ہیں اسی طرح استعمال کیا گیا، ورنہ اللہ کو حاضر ناظر ماننا ان اپنے اصلی لفظوں میں یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو قسم بھی تبھی تھوڑی سی اہمیت اختیار کرتی ہے کہ جب کہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں یہ قسم کھا رہا ہوں۔ اللہ ناظر تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ ہر چیز کو ہر جگہ کو دیکھ رہا ہے، لیکن وہ حاضر ہر جگہ نہیں ہے۔ اگر یہ کہیں کہ اللہ حاضر و ناظر ہے بعلم ہی و قدرت ہی، اپنے علم اور قدرت کے ساتھ، تو پھر یہ جائز ہے۔ اگر اس جائز صحیح عقیدہ والے آدمی کی زبان سے لفظ نکلتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کے ساتھ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، لیکن اپنی ذات کے ساتھ وہ اپنے عرش پر ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، وہ اپنے عرش پر بھی ہے اور وہ تمہارے اتنا قریب ہے، اس کی قدرت ایسی ہے کہ اسے کسی راستے، کسی وسیلے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر خلوص کے ساتھ اس کو پکارو تو وہ تمہاری بات بھی سنتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کو بات پہنچانے کے لیے ہر وقت یا نبی ہو یا کوئی ولی ہو۔ کبھی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اکیلا ہے، تو کیا اللہ اس کی سنے گا؟ نہیں، اللہ ہر کسی کی سنتا ہے، ہر کسی کی پوری کرتا ہے، کر سکتا ہے۔ اور کبھی کبھی ہمارے کرتوت ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں مانتا، اور یہ تو ہے نا۔ ہمارے یہاں اس بات کو ہم بہت نظر انداز کیے بیٹھے ہیں کہ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اس کے اسباب تلاش کریں۔ اسباب کی طرف کوئی نہیں آئے گا، صرف یہ کہ لو جی اس وقت 1.5 ارب مسلمان، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ آپ کے منہ میں جو لقمہ جا رہا ہے اس میں سے حلال کتنا ہے اور باقی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس میں ہمیں یہ قضیہ پوری طرح سمجھا دیا کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، اس کی مثالیں بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ اپنے قبروں کے راستے سیدھے کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی توحید میں اپنی طرف سے رکھنے نہ ڈالو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تو ہر جگہ سے دیکھتا ہے، ہر جگہ کو دیکھتا ہے، ہر کسی کو اندھیرے میں روشنی میں دیکھتا ہے۔ بادشاہ بیچارے کا کیا ہے؟ اگر بجلی ختم کر دی جائے تو بادشاہ کو کمرے کے اندر کیا ہے وہ نہیں دیکھے گا۔ اللہ رب العزت کے لیے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا یہ مثالیں دیتے ہوئے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ لہو مقالید السماوات والارض،
اللہ کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی چابیاں ہیں، زمین و آسمان کی کنجیاں، زمین و آسمان کی ملکیت کس کی ہے؟ بنانے والے کی۔ وہ خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی سب کنجیاں ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو چاہتا ہے رزق فراواں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رزق تنگ دیتا ہے۔ یہ بھی اس کی مرضی ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی اللہ سے جبرن کوئی نہیں لے سکتا، اللہ سے جبرن کوئی آدمی کچھ نہیں لے سکتا۔ اللہ نے حکم دیا کہ یہ ہو جائے، جس فرشتے کو حکم دیا وہ حکم کو نافذ کرنے میں ذرہ بر پس و پیش نہیں کرے گا، اور کسی کی پھر جرت نہیں ہے کہ اللہ کے اس حکم کو کوئی ٹال سکے۔ فرشتہ نافذ کرنے میں نہیں ٹالے گا اور کوئی اس کے نافذ کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ لیکن بعض چیزیں کبھی کبھی سننے میں آتی رہتی ہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے، کچھ لوگوں کی ایسی طاقتیں بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے فرشتوں کی راہ میں بھی رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی بڑھیا کا بچہ فوت ہو گیا اور وہ اکیلا ہی بچہ تھا، اکلوتا بیٹا تھا اس کا۔ اس نے دعائی دینا شروع کر دی، یا شیخ عبد القادر جیلانی، میں تیرے دربار کی ملنگنی ہوں، میں تو تیری ماننے والی ہوں۔ شاید وہ بھی قادری لکھتی ہوگی اپنے نام کے ساتھ۔ میں تو قادری ہوں اور میرا ایک ہی بچہ ہے، وہ فوت ہو گیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ اس بچے کی روح کی تلاش میں نکلے۔ اسرائیل کو اس دن جتنی روحیں قبض کرنی تھی قبض کر کے وہ جا رہے ہیں واپس۔ آسمان کہتے ہیں آدھ آسمان کی جا کے اسرائیل کو پکڑ لیا، ملک الموت کو آدھ آسمان، زمین و آسمان کے درمیان میں جا کے شیخ عبد القادر نے پکڑ لیا، کہا اس ماں کے بچے کی روح واپس کر۔ ایک روح کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی کی پرواز دیکھیں کیا لگوائی ہے، کہا اس مائی کے بچے کی روح واپس کر دو۔ تو اسرائیل کہتے ہیں کہ کیسے، میں جو اللہ کا حکم ہے میں لے کے جاتا ہوں۔ چھینا چھپٹی، عجیب۔ اب وہاں کیا کہیں گے کہ اس کے پاس بریف کیس تھا، کیا تھا اس میں جس میں روحیں رکھی، ایسا رنگ دیں گے کہ سامنے والا بالکل سمجھ جائے کہ واقعی کچھ ہوا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ چھینا چھپٹی میں تھیلا چھین لیا، تھیلے میں وہ کوئی گڑ لے کے آ رہا تھا، کیا وہ سودا خرید کے لا رہے تھے، تھیلا چھین لیا اور تھیلے کا منہ کھولا اور تھیلے کو الٹا کیا۔ اس دن جتنے لوگ مرے تھے وہ سارے کے سارے زندہ۔ اتنی طاقتیں دکھاتے ہیں ہمارے لوگ، جب دکھانے پہ آ جائیں اللہ رب العزت کے حکم کو نافذ کرنے والا فرشتہ سرے منہ ایک بال برابر کمی بیشی نہیں کر سکتا، اور اس فرشتے کی راہ میں دنیا کی کوئی چیز رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ یہ افسانے اور یہ کہانیاں بنا کے ہم اپنے پیروں کے مرتبے بڑھائے چلے جاتے ہیں۔ نیک آدمی ویسے نیک۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اس قسم کی جھوٹی حکایتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک عظیم المرتبت انسان تھے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اور پھر نام لے لے کے ان کا کھاتے ہیں، انہی کی مانتے نہیں ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ انہی کی نہیں مانتے۔ نیازیں 11ویں ان کی دیں گے۔ نماز کے مسائل آپ دیکھیں، دور نہ جائیں، صرف نماز کے مسائل میں شیخ عبد القادر جیلانی رفع دین کے قائل ہیں۔ رفع دین رکوع سے پہلے بعد کرنی چاہیے، پہلی تو سارے کرتے ہیں۔ اتحیات بیٹھنے کے لیے انگلی ہلانے کے قائل ہیں، ہاتھ باندھ کے سینے پر نماز پڑھنے کے وہ قائل ہیں۔ جب ان باتوں پہ آئیں گے تو کوئی قادری نہیں رہتا، اور جب یہاں سے نکلیں گے دوسری طرف تو سارے قادری ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ان لوگوں کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت فرمایا جس کو چاہے وہ کھلا رزق دے، جس کو چاہے وہ رزق میں تنگی کر دے۔ انہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، کس کو کتنا دینا مناسب ہے وہ جانتا ہے۔
ایک سوال ہے کہ کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کے 6 بچے بھی ہیں، اس کے 6 بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، یعنی بڑی عمر کی عورت ہو گئی نا، اور جب سے اس کا خامد فوت ہوا ہے وہ اس وقت سے لے کر ہمیشہ سفید کپڑے پہن رہی ہے، کسی دوسرے رنگ کے کپڑے نہیں پہنتی۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہندوؤں سے متاثر ہوگی، کیونکہ ہندو عورتیں بیوہ ہو جائیں تو وہ سفید لباس رکھتی ہیں، دوسرا لباس نہیں پہنتی، کیونکہ ان کے یہاں دوسری شادی ان کی شریعت میں ممنوع ہے، تو وہ سفید پہنتی ہیں۔ یہ تو مسلمان ہیں، یہ جس وقت مسلمان عورت بیوہ ہو جائے 4 مہینے 10 دن کے بعد اس کو یہ بیوگی کا لباس اتار دینا چاہیے۔ صحابیات سے ایسی باتیں ملتی ہیں کہ 4 مہینے 10 دن کے بعد باقاعدہ مہندی لگائی، سرما لگایا اور کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، یعنی مجھے مہندی سرمے کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں، لیکن میں یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ 4 مہینے 10 دن کے بعد سوگ نہیں ہے، اور یہ بیوہ عورت کا۔ اور اگر کوئی بیوہ نہیں ہے، کسی کا بھائی فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، کوئی اور رشتہ دار ہو گیا، تو اس کا سوگ کتنے دن ہوگا؟ 3 دن۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیوی جو ہیں ان کا تو 4 مہینے 10 دن ہو سکتا تھا، لیکن ان کے ماننے والوں کا 1400 سال سے سوگ ختم نہیں ہو رہا، آج بھی رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ تو اس خاتون کو کہیں کہ اللہ کا ڈر دل میں لائے اور یہ ہندوؤں والی رسم چھوڑے، جو کپڑا ملتا ہے پہنے۔ اب ظاہر ہے کہ اس عمر میں وہ کوئی اتنا لمبا میک اپ اور یہ وہ کی تو اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن سفید لباس کو ہمیشہ اختیار کرے تو یہ ہندوؤں سے مشابہت ہو جائے گی، جو کہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ میرے کسی دوست کی والدہ کا کل آپریشن ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے آپریشن کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب کر کے اپنے گھر میں واپس لائے۔ حدیث میں ہے کہ عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور نماز میں اللہ تعالیٰ کو کیسے خیال کرنا ہے، کیا احادیث سے اس کی وضاحت ملتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث جبرائیل بڑی مشہور ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انسانی شکل میں آئے اور خوبصورت لباس میں، چمکدار سفید، اتنا کہ اس سے بڑھ کر اجلا لباس ہو نہیں سکتا، بال اتنے سیاہ کہ اس سے زیادہ سیاہ ہو نہیں سکتے، اور انسانوں کی طرح با ادب ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے، با ادب انسانوں کی طرح، اور سوالات کیے، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان، واخبرنی عن الساعہ، متی الساعہ۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوابات دیے، طویل حدیث موجود ہے، اسی کے ضمن میں ہے۔ جب کہا کہ احسان کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو، کأنک تراہ، گویا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ نہیں تو کم از کم اتنا ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ اب یہ 2 شکلیں ہو گئی، ایک یہ کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی کسی کے ساتھ آدمی جیسے روبرو ہو کر گفتگو کرتا ہے، مکالمہ کرتا ہے، ڈائلاگ ہے کہ 2 آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، اس انداز سے یکسو ہو کر اللہ کی بات کرو گویا کہ تم اللہ سے محو گفتگو ہو، مناجات کر رہے ہو۔ اور اگر کسی میں یہ پوزیشن نہیں آ پاتی، ظاہر ہے کہ ہر آدمی کا یہ درجہ تو ناممکن ہے، اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی یہ کیفیت بنائے تو کم از کم یہ کیفیت تو بنا لے کہ اس کے دل میں یقین ہو کہ اللہ مجھے اب دیکھ رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت بنا لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ با ادب طریقے سے نماز ادا کرے گا،
نماز میں یہ جو اول فول حرکتیں اور ہماری کرتوتیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوں گی، اور بہت ساری حرکتیں تو بہت ساری ہم کرتے ہیں نماز میں، کچھ چیزیں اچانک یاد آ جائیں، جیب میں ہاتھ ڈالنے سے بھی بات نہیں آئیں گے کہ جیب میں ہے یا نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بتائیں نماز پڑھ رہے ہیں ہاتھ جیب میں، کہ یاد آیا کہ وہ کیا نماز پڑھ رہے ہو کہ تمہیں یہ تک بھی ضرورت پڑ گئی کہ جیب میں چیک کر لیں کہ ہے یا نہیں ہے، کہیں موبائل تو نہیں بھول گیا، جیب میں ہاتھ ڈال لیا یہ، اور اسی طرح سامنے گھڑی دیکھنا، مسجد میں سامنے والی گھڑی لگی ہوئی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے ساتھ ہی وہ بھی اپنا چیک کر لیتے کیا وقت ہوا، اور ایسے ہی یہ گھڑیاں جو ہیں اپنی، یہ تو ہر آسان ہوتی ہے، دائیں ہیں یا بائیں ہیں، کھری بھی ہوتی ہے، یہ ساری حرکتیں نہ ہوں اگر کم از کم بندہ یہ یقین کر لے، یہ اس کا ایمان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اگر یہ کرے گا تو یقیناً یہ حرکتیں ساری نہ رہیں گی۔ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر حرام کا مال کھائے، اس کے بعد اس کو احساس ہو گیا کہ بڑا گناہ ہو گیا، وہ شخص کیا کرے؟ اب ظاہر ہے کہ وہ مال تو نکال نہیں سکتا جو کھا چکا، اب یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے اور توبہ طائب ہو جائے، اور آئندہ اس طرح کا مال نہ کھانے کا عہد کر لے، اللہ رب العزت غفور رحیم ہے، وہ اسے یقیناً معاف کرے گا۔ میدان محشر کہاں قائم ہوگا؟ میدان محشر اسی دنیا پر ہی قائم ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میدان محشر میں ہر کسی کو جمع ہونا ہے اور سوال و جواب وہاں ہوگا، اور محشر کے میدان سے کوئی بھاگ نہیں پائے گا۔ یہ پچھلے ایک درس میں بات آئی، یہاں تو ہم بھاگ جاتے ہیں، یہاں جرم کیا بھاگ گئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری تیاری کر کے ایسے حالات سے بھاگ جاتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، پہلے سے ایگزٹ انٹری لگوائی ہوئی ہے، اب یہ دوبارہ انٹر ہوگا یا نہیں اس کو تو معلوم ہے، لیکن ایگزٹ انٹری تاکہ کسی کو شک ہی نہ گزرے کہ کیا ہونے والا، ایسے واقعات کیسز کی شکل میں ہمارے سامنے آئے، ایگزٹ انٹری لگائی ہوئی ہے، تیار ہے بالکل، اور جانے سے پہلے کوئی ایسا کرتوت کر کے سیدھا ایئرپورٹ اور سیدھا پار، کرتوت کا نتیجہ نکلنے سے پہلے یہ اپنے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے بھاگ گیا۔ یہ بڑے ٹائٹ ملکوں میں، مثلا یہاں سعودی عرب سے یا خلیج سے یا کہیں سے جانا، لوگ نکل گئے، اپنے ملکوں میں بیٹھے بڑے بڑے جرم کیے اور کہیں باہر آ کے بیٹھ گئے، یہ بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کے اس میدان سے کوئی آدمی بھاگ نہیں پائے گا جس کا نام میدان محشر ہے، جہاں حشر ہوگا، جہاں سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، اور اس سے اگر کوئی چاہے کہ نہیں میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں وہاں جاتا ہی نہیں سوال جواب کے لیے، ایسا نہیں ہوگا، وہاں ہر کسی کو حاضر ہونا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس میدان میں سرخرو فرمائے۔ ایک سوال جی کہیے۔ ہم لوگ یہاں پہ نوکری کرتے ہیں، اس ملک میں آ کے نوکری کرتے ہیں سب بھائی لوگ، اور تنخواہ لیتے ہیں کسی کمپنی سے، نہیں کئی لوگ بزنس کرتے ہیں تنخواہ نہیں لیتے، اب نہیں ٹھیک ہے کچھ بزنس کرتے ہیں، لیکن نوکری والے، ابھی سپوز میں نوکری کرتا ہوں تو ہم لوگ ہمارے اپنے آپ کو کیسے مطلب یہ کریں کہ جو ہم کما رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھیں اپنے مال کو حلال ہے یا حرام جانچنا ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی ایسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں جس کمپنی کا سارا کاروبار جائز ہے، مثلا بلڈنگ کنسٹرکشن ہے، جائز اور حلال کاروبار ہے، اسی طرح دوسرے کاروبار بے شمار ہیں، ایک آ جا کے سودی کاروبار کرنے والی کمپنیاں اور سودی کاروبار کرنے والے بینک، یہ ہیں جو کہ صریحاً حرام ہیں۔ اگر کوئی ایسی دکانداری ہے جس میں گانے بجانے کی ساری چیزیں بکتی ہیں، یہ جو ساز ہے، میوزک کا مٹیریل ہے، وہ ہے حرام جگہ۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمارا مالک کہاں سے پیسے لا کے دیتا ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے کہ آپ کنسٹرکشن کے مینیجر ہیں، اپنی ذمہ داری جائز طریقے سے ادا کر رہے ہیں، آپ کی روزی حلال ہے۔
انشاءاللہ. لیکن اب مالک کہاں سے اللہ کے آپ کو دے رہا ہے اس کی طرف جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، وہ جانے مالک اور اس کا کام جانے. ایسے ہی اگر یہ کہیں کہ ہمارے اوپر سے پیسہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، ہمارے پاس آ رہا ہے، وہ سود سے آ رہا ہے، حلال سے آ رہا ہے، آپ کا اپنا کام اگر صحیح ہے تو آپ اطمینان رکھیں، اور اوپر کیا ہے اس میں کھوج لگانے کی ہمیں اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اور آج کل وہ دور تو تقریباً آیا ہوا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا کہ قیامت کے قریب جا کر لوگ سود سے نہیں بچ پائیں گے. اگر کوئی سود نہیں کھائے گا تو گرد و غبار اس کو پہنچ ہی جائے گا. وہ معاملہ تو آج آیا ہوا ہی ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ کو سری حرام کام یا کوئی بھی ذریعہ ایسا جو سری حرام کا ہے اس کے قریب نہ جائیں. اور رہا یہ کہ کہیں دور پار سے آپ کے علم کے بغیر کچھ آ رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیں. بینک والے پیسہ بھیجنے پر کچھ ہدیہ دیتے ہیں. بینک والے ہدیہ دیتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ بینک سودی ہے تو وہ ہدیہ تو نہیں، وہ تو حرام ہے. آپ کو بینک کے ذریعے پیسے بھیجنا یہ ایک مجبوری ہے، بھیج لیجئے. اس پہ آپ کو جو گفٹ مل رہا ہے وہ آپ کا کام نہیں ہے. وہ تو چونکہ حرام کے پیسے سے دے رہے ہیں نا، وہ استعمال نہ کریں. کچھ کمپنیاں یہ بولتی ہیں حضرت، کچھ کمپنیاں بولتی ہیں کہ ہم آپ کے جو پیسے پروفٹ میں ڈال کے آپ کو یہ پروفٹ دیتے ہیں. کمپنی اگر کوئی آپ کے پیسے پروفٹ میں ڈال کے آپ کو دے رہے ہیں وہ کوئی اور شکلیں ہیں. یہ ہدیے ودیے یا بینک کے تعلق سے بھی یہ چیز ہے. بینک ایسا نہیں ہے، بینک ایسا نہیں ہے. ہم آپ کے پیسے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس سے جو پروفٹ ملتا ہے وہ ہمارا. بینک کہہ رہا ہے جی ہم تو بینک حرام کر رہے ہیں. آج سودی کاروبار کیا ہے؟ جیسے سود کیا ہے؟ سود کیا ہے؟ سود تو انٹرسٹ ہے. تو یہ بینک والے کیا کرتے ہیں؟ کاروبار کرتے ہیں اور ان کا وہ بزنس جو ہے وہ سود پر مبنی ہوتا ہے. آغاز جو ہے آپ کو کہا کہ آپ کو 12% دے دیں گے، طے کر دیا نا. اب ان کا پیچھے کام کیا ہے کیا نہیں ہے، انہوں نے آپ کے لیے سود کی رقم طے کر دی. لہٰذا سودی بینک جو ہے وہ سودی ہی ہیں. نہیں، انڈیا میں ویسا نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اندر ایسا ہے کہ کبھی آپ کہیں ہمارے ساتھ بیٹھنا اور آپ کو ساری ڈیٹ بتائیں گے بینکوں میں حلال کہاں سے آئے گا. ہاں جی، آپ کیا کوئی